فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات گرامی، زیوکار بزرگوں اور دوستوں، جو آیت مبارکہ خطبہ مسعود اندر پڑھی ہے، اس کی روشنی اندر چند ایک گزارشات پہ توجہ فرمائیے۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارکہ اندر اعلان کیتا سی کہ آئندہ خطبہ جمعہ کا عنوان ہوئے گا پہلے پڑھائی تے پھر دوائی۔ کہ بیماری آئے پہلے اللہ کے نال تعلق جوڑیے، پہلے اللہ کو دعا کیجیے اور قرآنی اور حدیثی اور دعاواں پڑھیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اندر نازل کی اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث اندر بیان فرمائی۔ تیاری بھی سی عنوان تے سی، لیکن کل ہی جب غور کیتا تو پھر بات سمجھ اندر آئی کہ جمادی الثانی ہے، اس مہینے اندر خلیفہ بلا فصل، خلیفہ رسول، سسر مصطفیٰ، محسن امت رسول، نائب مصطفیٰ، محدث امت رسول، افضل البشر بعد الانبیاء، محبوب خدا، محبوب مصطفیٰ، محبوب المؤمنین، ہر مومن دی ایمان دا لازمی ترین جز، ہر مومن دا سکون اور چین، ہر مومن دے دل دی بہار، خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کا دن ہے۔ پورے ملک اندر
ہر مکتبہ فکر اپنے اپنے انداز اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقیدت اور محبت کا اظہار کرتا ہے. اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان عظمت کو بیان کرنا اور پھر انہوں دا امت کے سامنے انہوں دے اوصاف اور انہوں دے عظیم الشان شخصیت کا ذکر خیر کرنا اس پرفتن دور اندر لازم اور ضروری بھی ہے، کیونکہ روافض کا ہتھ کنڈا اصحاب رسول تو بڑھتے بڑھتے سیدنا صدیق تک پہنچ چکا. گزشتہ 2-3 سال تو اصحاب رسول اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق جو روافض دی حرکات و سکرات میں اور جو ان کی گستاخیاں نے وہ کسی تو ڈھکیاں چھپیاں نہیں رہی ہیں. بہرحال انشاءاللہ جب تک آل الحدیث آل السنہ کا ایک فرق بھی زندہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق تو لے کے آخری صحابی تک ہر صحابی کی عظمت بھی بیان کریں گے اور ہر صحابی کی عزت عظمت کا دفاع بھی کریں گے. سنیے، غور کیجیے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو عظیم ترین انسان ہے جنہاں تو اسلام دی ابتدا ہے، جنہاں تو اسلام دا آغاز ہے، جو اسلام دی اصل میں، جو اسلام دی اساس ہے، جو اسلام دی بنیاد ہے. اگر میں بات کیا جائے تو مبالغہ نہیں ہے. امت رسول امت محمدیہ دا آغاز جس شخصیت تو ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. امت مسلمہ کی ابتدا سیدنا ابو بکر صدیق تو ہوئی ہے. سب تو پہلے مومن، سب تو پہلے مسلمان، سب تو پہلے مواحد، سب تو پہلے سخی، سب تو پہلے نمازی، سب تو پہلے متقی، سب تو پہلے پرہیزگار، سب تو پہلے رب دے ولی. اگر رب دی زمین تے امت محمدیہ اندر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. اور یاد رکھیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی وہ عظیم ترین انسان ہے کہ جنہاں دی سیرت ایک دو نہیں بے شمار پہلو نے. اگر ایک ایک پہلو تے بیان کرنے لگ جاؤ تو سیدنا صدیق دی عظمت ایک ایک پہلو تے پورا پورا ایک خطبہ درکار ہے. لیکن میں بڑے اختصار دے نال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے نہ چند پہلوؤں کا ذکر خیر کرنا چاہنا. کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر مہاجرین کا شان قرآن پاک اندر موجود ہے تو سب تو پہلا جو مہاجر ہے سیدنا ابو بکر صدیق ہے. اور میں تو کہا کرنا قرآن پاک اندر جس مومن کا جیڑا بھی وصف موجود ہے ہر اس وصف دے سب تو پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے. اور سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں اسلام قبول کرنے اندر سبقت اختیار کی ہے، کوئی دوسرا پہلو نہیں. صحابہ اکرام اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہ عظیم انسان نے جنہاں اسلام قبول کرنے اندر پہل کی ہے، کیونکہ صدیق بچپن تو لے کے محمد مصطفیٰ نہ جڑے ہیں. سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ بچپن پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، جوانی پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے، بڑھاپا پڑھیے مصطفیٰ دے نال ہے. میں تو کہا کرنا صدیق کی زندگی پڑھو تو محمد مصطفیٰ نہ، صدیق کی موت تو بعد قبر دیکھ لو محمد مصطفیٰ نہ. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم انسان جنہوں نے بارے قرآن پاک نے اس انداز اندر ذکر فرمایا. سننا قرآن پاک کی آیات پہ غور کرنا. میں کہا کرنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو عظیم انسان نے جنہوں کا قرآن اندر بھی پہلا نمبر ہے.
سیدنا ابو بکر صدیق و عظیم انسان نے صحابہ اکرام اندر محمد مصطفیٰ دی حدیث اندر بھی صدیق کا پہلا نمبر ہے. اہل بیت دی زبان کو صدیق دا شان پڑھو سنو پھر بھی صدیق دا پہلا نمبر ہے. اگر مہاجرین کو پڑھ لو صدیق دا پہلا نمبر ہے. اگر اسلام قبول کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے. اگر ہجرت کرنے والیاں نو پڑھو صدیق دا پہلا نمبر ہے. اگر محمد مصطفیٰ دے اشارے دے مال لٹانے دا ذکر پڑھو اصحاب رسول اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے. اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال مل کے دین اسلام واسطے سب تو زیادہ اور سب تو پہلے جس ہستی شخصیت نے مارا برداشت کیتیاں نے تو سیدنا ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے. میں کہنا قرآن پاک اندر احادیث کے اندر یا دنیا کائنات کی نظر اندر جڑی اچھائی ہے جڑا وصف ہے ہر وصف کے اندر صدیق دا پہلا نمبر ہے. اور صدیق نو اللہ نے اوصاف نال نوازیا کہ صدیق نو اللہ نے سبقت عطا کیتی ہے. اور قرآن اندر ان الفاظ نہ ذکر کیتا ہے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا السابقون الاولون اسلام قبول کرنے اندر جنہاں سبقت اختیار کیتی ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار تے جنہاں ہجرت کیتی ہے اللہ دے راستے اندر تے جنہاں انہاں دی مدد کیتی ہے انہاں بارے قرآن کی آندا ہے فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ فرماتے ہیں میں مہاجرین تے راضی ہاں مہاجرین میں رب تے راضی نے انصار تے میں اللہ راضی ہاں انصار میں رب تے راضی نے. اللہ فرماتے ہیں جنہاں نے مہاجرین انصار دی اتباع کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہاں تے میرے تے راضی نے. اللہ دی مہاجرین تواڈے تے راضی نے. مہاجرین اندر سب تو پہلے تے بڑے مہاجر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. میں کہہ سکنا وا قرآن پاک اس آیت کی روشنی اندر رب فرما رہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے ابو بکر صدیق میں رب تیرے تے راضی ہاں اور ابو بکر صدیق رب تے راضی نے. اے اللہ جی صدیق تے تسی راضی ہو صدیق تہاڈے تے راضی نے. صدیق واسطے تیار کی کیتا ہے قرآن دا اعلان فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ واسطے جنت تیار کر دیتی ہے. ہمیشہ ہمیشہ سیدنا ابو بکر صدیق جنت کے اندر رہن گے. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہاں دے واسطے جنت اندر جانا یقینی ہے. جڑے پہلے نے جنت اندر جان اندر بھی پہلے ہوں گے جڑے اسلام قبول کرنے اندر بھی پہلے نے. کون نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھیے قرآن پاک اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. فرمایا محبوب جی میں نہ مومنہ تے راضی ہو چکیا ہاں اللہ جی کنا مومنہ تے تسی راضی ہو. فرمایا اذ یبایعونک محبوبہ جنہاں تواڈے ہاتھ تے بات کیتی ہے اللہ جی بات تے کئی جگہ تے ہوئی ہے تسی کن بات کرنے والے تے راضی ہو. فرمایا تحت الشجرہ فرمایا محبوبہ جنہاں درخت دے نیچے تواڈے ہاتھ تے بات کیتی ہے میں اللہ انہاں تے راضی ہو چکیا ہاں. سننا توجہ فرمانا بیعت رضوان ہوئی ہے بیعت رضوان کرنے والے اندر میرے ابو بکر صدیق دا پہلا نمبر ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دے قتل دی خبر پھیلی پھر بیعت رضوان ہوئی. بیعت کرنے والے اندر صدیق موجود ہے. میں کہہ سکنا رب مومنہ تے راضی ہے اور مومنہ اندر بیعت کرنے والے اندر پہلا نمبر صدیق تے رب راضی ہے.
کون ہے سیدنا ابو بکر صدیق؟ قرآن پاک پڑھیے، قرآن پاک کے اندر رب نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین، فرمایا او مومن جنہاں اپنے جانہ دے ذریعے اپنے مال دے ذریعے میں رب نے سودا کیتا ہے جنت دا، جان تے مال ساڑھے راستے در جنہاں پیش کیا، ساڑھے نہ سودا کیتا، اپنی جان پیش کر کے مال پیش کر کے میں رب نے جنت دا سودا کیا سی، بدلے جو انہوں جنت دیاں گے۔ میں نہ لاؤ کوئی ایک غزوہ لائیے پیغمبر دی زندگی دا جس اندر مصطفیٰ نے شرکت کی ہو، صدیق ساتھ نہ ہون پیغمبر دی زندگی اندر، جس غزوے اندر پیغمبر نے شرکت کی، جس میدان جہاد اندر مصطفیٰ شریک ہوئے، مصطفیٰ دے نال پہلے نمبر تے ابو بکر صدیق نے، رضی اللہ کوئی شک نہیں، سیدنا علی المرتضی شیر خدا محبوب خدا ہر مومن دی جان نے، لیکن میں پیش کر سکنا غزوہ جدے اندر سیدنا علی المرتضی شریک نہیں، اجر و ثواب اندر شریک نے، لیکن جسمانی طور تے فردن شریک نہیں ہوئے، پیغمبر دے حکم تے رکے ٹھہر کے مدینہ پاک اندر، لیکن صدیق و عظیم انسان ہے جس کی زندگی اندر کوئی ایک غزوہ پیش کی دیئے کہ پیغمبر دے نال صدیق نہ نظر آئے۔ قرآن پاک اندر مجاہدین دی شان موجود ہے، مجاہدی عظمت سب تو پہلے مصداق سیدنا ابو بکر صدیق نے۔ کون ہے صدیق؟ غزوہ بدر ہی پڑھ جائیے، بدر والیاں دے بارے نبی علیہ السلام پتہ کی فرمایا، صحیح بخاری، نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بدر دی طرف اللہ تبارک و تعالی نے جھانکیا دیکھیا تو رب نے فرمایا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فرمایا محبوب جی میں اللہ انہاں بدریاں تے اتنا راضی ہاں، بدری صحابہ نو اللہ نے آسمان تو دیکھیا تے فرمایا محبوبہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، فرمایا محبوب جی اے بدری آج تو بعد جو مرضی کرن میں رب نے انہوں معاف کر دیتا ہوئے۔ کتے بدریاں دے بارے حدیث آن دی ہے، نبی پاک نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ بدریاں تے اتنا راضی ہے قد وجبت لکم الجنہ، اللہ نے بدریاں تے جنت واجب کر دیتی ہے۔ بدری صحابہ اندر میدان بدر اندر جہاد اندر شرکت کرنے والے سیدنا ابو بکر صدیق نے گویا صدیق رضی اللہ تعالیٰ رب نے معاف بھی کر دیتا ہوئے۔ صدیق نو دیکھ کے رب مسکرایا ہوئی ہے، جو بدری نو دیکھ کے رب مسکرایا ہوئے، بدریاں اندر میرے ابو بکر صدیق بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تے جنت واجب ہو چکی ہے۔ کون نے صدیق رضی اللہ تعالیٰ جنہاں بارے قرآن اندر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، نبوت نال رب نے صدیق نو جوڑ دیتا ہوئے، نبی دے نال رب نے ابو بکر صدیق نو جوڑ دیتا ہوئے۔ قرآن دے الفاظ تے غور کرنا، اے ترتیب تے غور کرنا، من النبیین والصدیقین، پہلے نبی دا ذکر ہے پھر صدیق دا ذکر ہے، پہلے انبیاء دا ذکر ہے پھر صدیق دا ذکر ہے۔ میں تاہی کہنا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء تو بعد رب دی زمین تے افضل ترین اگر کوئی انسان ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ صدیق پیغمبر نہ چھوڑ گئے نے، صدیق دا بچپن بھی محمد مصطفیٰ نہ گزریا ہوئے، صدیق دی جوانی بھی پیغمبر نہ گزری ہے، صدیق دی ساری زندگی مصطفیٰ نہ گزری ہے۔ توجہ فرمانا، صدیق دا کیویں مصطفیٰ نہ پیار تے کیویں ایمان تے کیویں یقین گزریا ہوئے، روایت تے توجہ کرنا۔ میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو نبوت کا اعلان فرمایا ہوئے، سیدنا ابو بکر صدیق مکہ پاک میں موجود نہیں، تجارت دی غرض نہ شہر کو باہر گئے نے۔ جدو سیدنا صدیق واپس تشریف لے آ رہے ہیں، کفار مکہ آپس اندر مشورہ کیتا ہوئے، محمد مصطفیٰ دا سب کو بڑا دوست ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر نو باروں بار مل لگیے کہ اے جڑا تیرا دوست ہے بچپن دا محمد بن عبداللہ، اے تے نویں مذہب دا اعلان کر چھوڑیا ہوئے،
ابو بکر کے قریب نہ جانا کہ عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی جدوں ہجرت تو اپنا سفر تو واپس آ رہے ہیں, تجارت تو واپس آ رہے ہیں, مکہ پاک اندر داخل ہون تو پہلے کفار مکہ شہر تو باہر سیدنا ابو بکر نو روکیا ہوئے کہ ابو بکر تواڈے دوست محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیتا ہوئے لات منات عزا تے حبل دی نفی کر رہے ہیں, ایک اللہ دی توحید دی دعوت دے رہے ہیں. ابو بکر انہاں دے قریب نہ جانا, او تے نعوذ باللہ مجنون ہو چکے نے. واہ ابو بکر تواڈی دوستی تے قربان میں کیا کرنا وفا دے پے کرنے. ابو بکر صدیق کائنات اندر اگر سب تو بڑا وفادار ہے محمد مصطفیٰ دا تے ابو بکر صدیق ہے. میں کہنا آج بھی عرب اندر جاؤ, آج بھی عرب دے اندر سب تو بہترین نام محمد ہے. آج بھی عرب دے اندر سب تو بہترین دوست نو صدیق کیا جاندا ہے. صدیق کا یہ شان ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جدوں مکہ شہر اندر داخل ہوئے سیدھے نبی علیہ السلام دے دروازے تے آ کے دستک دیتی ہے. نبی علیہ السلام باہر تشریف لے آئے ہیں, کہنے لگا اے میرے بچپن دے دوست محمد بن عبداللہ, مینوں خبر ملی ہے اللہ نے تانوں نبوت عطا فرمائی ہے, تانوں اللہ نے چن لیا ہوئے, تانوں اللہ نے نبی بنایا ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے جدوں اتنا سوال کیتا ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے مینوں اپنا رسول بنایا ہوئے, اللہ نے مینوں نبوت دا تاج پہنا چھوڑیا ہوئے. صدیق رضی اللہ تعالی نے سوال نہیں کیتا یا رسول اللہ بچپن تواڈے نال گزریا ہوئے, میں بھی تے تواڈے جیسا انسان ہاں, اسی اکٹھے بچپن گزاریا ہوئے, عمر دا اتنا حصہ اکٹھے گزریا ہوئے, تانوں نبوت مل گئی تے مینوں بھی تے مل سکتی سی نا, مینوں کیوں نہیں ملی؟ کوئی اعتراض نہیں, کوئی سوال نہیں. فرمایا محمد رسول اللہ کیا اللہ نے تانوں نبوت عطا فرمائی ہے؟ فرمایا ہاں ابو بکر اللہ نے مینوں اپنا رسول بنایا ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق نے ہاتھ لگا بتایا ہوئے, فرمایا محبوبہ کوئی سوال نہیں, صدیق کو بیعت لے لو, کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ. نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے, زندگی گزری ہے سیدنا ابو بکر دی مصطفیٰ دے نال, اور سیدنا ابو بکر صدیق نو اللہ نے پھر جڑا شان عطا کیتا ہوئے, اللہ نے محمد مصطفیٰ دے اوصاف ابو بکر اندر بھی رکھ چھوڑے نے. کچھ اوصاف ایسے نے نبوت دے جڑے صدیق اندر بھی موجود نے. آندے نے جڑا بندہ کسے کو بوے تے او دے اثرات او دے تے ہو جاندے نے. میں نہ حدیث بھی ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنے دوست تے مذہب تے ہوندا ہوئے. کتے نبی علیہ السلام نے ہمیں مثال دیتی ہے اچھی تے بری صحبت دی. فرمایا اچھی صحبت دی مثال اسی طرح ہے کہ تسی کسے عطر فروش کے قریب بیٹھو گے, یا تے اودے کولوں عطر خوشبو خرید لو گے, یا تانوں تحفہ دے دے گا. جے خریدو گے بھی نہیں اور تحفہ بھی نہیں دے گا, کم از کم جتنی دیر اس کے قریب بیٹھو گے تے خوشبو تے آندی رہے گی. میں آنا صدیق کی دے قریب بیٹھا وے, اس ہستی دے قریب بیٹھا ہے, اس ہستی نہ زندگی گزاری ہے جنہاں دا پسینہ بھی خوشبو والا ہے. تو صدیق تے بکواس کر دے حیا کیتا کرو. صدیق تے بچپن گزارے محمد مصطفیٰ دے نال, جوانی گزاری ہے پیغمبر دے نال. پیغمبر دی صحبت دا کتنا اثر ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیا ہوئے, آپ دی دعوت نو قبول کیتا ہوئے. اہل مکہ دے مخالف سیدنا ابو بکر صدیق مصطفیٰ دے نال کھڑے ہو گئے نے, پیغمبر دے نال کھڑے ہو کے اعلان توحید کر دے نے. آخر کار اہل مکہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا مکہ پاک اندر رہنا مشکل کر چھوڑیا ہوئے. توجہ فرمانا, روایت صحیح البخاری اندر ہے, اہل مکہ نے سیدنا صدیق دا مکہ پاک اندر رہنا مشکل کر چھوڑیا ہوئے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنا سامان اٹھایا ہوئے, مکہ پاک نو چھوڑنے دا فیصلہ کر لیا ہوئے. اہل مکہ تو تنگ آ کر کے صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. اہل مکہ بھی آندے ابو بکر مکہ شہر نو چھوڑ دے یا توحید دے اعلان نو چھوڑ دے. صدیق فرمانے لگے شہر چھوڑیا جا سکتا ہے, آبائی علاقہ چھوڑیا جا سکتا ہے, لیکن رب دی توحید نو نہیں چھوڑاں گا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شہر چھوڑ کے جا رہے ہیں. راستے اندر ملاقات ہو گئی ہے ابن دغنا دے نال. ابن دغنا اپنے وقت دا سردار چودھری ہے, یہ مکہ پاک اندر نہیں رہندا, مکہ پاک تو باہر راستے یمن کی طرف ایک قبیلے اندر رہندا ہوئے. یہ دے ملاقات ہو گئی ہے. یہ کہنے لگا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اے ابو
بکر کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا ابن دغنا میرے علاقے والے، میرے شہر والے، میرے قبیلے والے انہاں میرا رہنا مشکل کر دیتا، میں علاقہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ابن دغنا نے جڑے الفاظ کہنے یہ الفاظ صحیح بخاری اندر موجود نے۔ ابن دغنا کہنے لگا اللہ دی قسم ہے ابو بکر تیرے جیسے انسان شہر چوں نہیں کڑیا جا سکتا، انک لا تصل الرحم، ابو بکر تسی تے صلہ رحمی کرنے والے۔ ابن دغنا دے الفاظ صحیح بخاری اندر موجود نے، ابو بکر تسی صلہ رحمی کرنے والے، تسی غریباں دے کام آنے والے، تسی مہمان نواز جے، تسی مشکل اندر لوگاں دے نال تعاون کرنے والے، ابو بکر تسی عظیم انسان ہو، تانوں مکے اندروں نہیں نکالیا جا سکتا۔ اے الفاظ جو ابن دغنا کافر نے صدیق دے بارے کہے، اے الفاظ اما خدیجہ الکبریٰ نے محمد مصطفیٰ دے بارے کہے سن۔ صحیح بخاری پڑھیے، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی ہے غار دے اندر نبی علیہ السلام تے جدوں جبریل علیہ السلام پیغام وحی لے کے آئے نے، انسانی صورت دے اندر آئے نے، آ کے کی فرمایا اقرا اقرا پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے۔ آپ نے فرمایا مانا بے قارن میں پڑھا ہوا نہیں، 3 مرتبہ الفاظ کے پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے مصطفیٰ کو اپنے بازو اندر لے کے دبایا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جدو جبریل علیہ السلام نے اپنے دونوں بازو اندر لے کے دبایا تو انہوں اپنی جان دا خدشہ محسوس ہونے لگ گیا، جو ہی چھوڑیا تے آپ کی زبان تے جاری ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ محبوب علیہ السلام جدو غار تو گھر اندر تشریف لائے، پریشانی دی کفیت ہے، چہرے دا رنگ اڑا ہوا، آدھا کی فرمایا اے خدیجہ زملونی منو کمبل اڑا دو، چادر اڑا دو، منو اپنی جان دا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ تو کبریٰ کی فرمایا سی واللہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محبوبہ منو اللہ دی قسم ہے اللہ تو انہوں کدے ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں انکا لا تصل الرحم، تسی تے صلہ رحمی کر دے ہو، تسی تے غریباں دے کام آندے ہو۔ جو الفاظ مصطفیٰ دے بارے اما خدیجہ الکبریٰ نے فرمائے سن پہلی وحی دے موقع تے وہی الفاظ ابن دغنا صدیق دے بارے کہہ رہا، پھر میں کیوں نہ کہاں نبی اور صدیق ایک ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ۔ نبوت دے نال صدیق جڑیا ہوئے کون نے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صدیق کو پہچانیے، سیدنا ابو بکر صدیق کو پڑھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے سن اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست نہیں، ابو بکر میرا خلیل ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دے بارے صحیح بخاری اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے نے، سیدنا علی المرتضیٰ دے بیٹے محمد بن حنفیہ سوال کتاب ہے اے ابا دی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دسو دے سینا کائنات دے اندر محمد مصطفیٰ تو بعد افضل ترین کون ہے؟ فرمایا بیٹے محمد بن حنفیہ سن لو، کائنات دے اندر مصطفیٰ تو بعد سب تو افضل ترین انسان ابو بکر صدیق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ فرمایا پتر پھر عمر فاروق نے۔ فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد کنہ دا مقام ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دے بیٹے محمد بن حنفیہ فرما دے نے میں سوال دا انداز دہرا جڑا تبدیل کیتا ہوئے، پہلے سوال کی کیتا ہوئے اے ابا جی محمد مصطفیٰ تو بعد افضل کون ہے؟ پھر سوال کیتا ہے اس تو بعد افضل کون ہے؟ تیسری مرتبہ سوال کا رخ تبدیل کیتا ہوئے، فرمایا ابا جی پھر اس تو بعد تو آڈا نمبر ہوئے گا۔ فرمایا نہیں پتر میرا نمبر نہیں، اس تو بعد تے عثمان غنی ہوں گے، میں تے عام انسان ہاں۔ صدیق دی شان علی المرتضیٰ دی زبان اندر بھی ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عظیم ترین انسان نے جنہ دی پیغمبر نہ محبت دا عالم ہے، انہاں دا اتنا پیارا پیغمبر نہ انداز محبت ہے۔ البدایہ والنہایہ اندر روایت آندی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد جانا
जनाब मुहम्मद। मोहब्बत नाल दुरूद पाक पढ़िए, प्यार नाल दुरूद पाक पढ़िए मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह दे अंदर तशरीफ फरमा ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला भी बैतुल्लाह अंदर तशरीफ फरमा ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्यों ना सी अहले मक्का दे सामने ऐलान तौहीद करिए, रब दी तौहीद दी दावत पेश फरमाइए। फरमाया अबू बकर अजे हालात साजगार नहीं, अजे साडी अफरादी कुव्वत कम है, अभी ऐलानिया दावत शुरू ना करना। फरमाया या रसूल अल्लाह, कब तक लुक के ते छुप के रब दी तौहीद बयान करांगे, ऐलानिया तौहीद बयान करने दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हो गए ने, नबी अलैहि सलाम भी तशरीफ फरमा ने। फरमाया या रसूल अल्लाह, आओ अहले मक्का दे सामने बैतुल्लाह दे अंदर ऐलान तौहीद बुलंद करिए। जदों अहले मक्का दे सामने ऐलान तौहीद बुलंद कीता वे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने ते मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का ने मारना शुरू कर दिता वे, हमला शुरू कर दिता वे। हमला हो गया ते मार कुटाई शुरू हो गई है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक नु मारया जा रहा वे, पैगंबर अलैहि सलाम नु भी मारया जा रहा वे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु एक लईन तरीन काफिर आगे बढ़या वे, इसने आगे बढ़ के चमड़े का वजनी जूता उठाया वे, उठा के सिद्दीक दे चेहरे पे मारया वे। इतना मारया गया सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु के सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह नु बेहोश हो गए ने। उठा करके घर अंदर लिया गया वे, सारा दिन बेहोशी दी कफियत अंदर गुजर गया वे। जदों शाम दा वक्त होया वे, सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु होश आया वे, करीब वादा मोहतरमा बैठियां ने। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला नु होश आंदा गया वे ते मां नु पहला सवाल की कीता वे, अम्मा जी दसो मेरे मोहम्मद मुस्तफा दा की हाल है। मां कहने लगी, ए अबू बकर, देखो तुम्हारा चेहरा जख्मी है, देखो अबू बकर तुम्हारा जिस्म जख्मी है। अबू बकर फरमाने लगे वालिदा मोहतरमा नु, ए मां जी मैनू छोड़ दो, दसो मेरे पैगंबर दा की हाल है। ए अबू बकर, देखो उस नबी दी वजह तो तुहानू इतना मारया गया वे। फरमाया मां जी मारया नहीं गया है ते जन्नत दे इनाम मिल रहे हैं। ए मां जी दसो मेरे पैगंबर दा की हाल है। बेटे कुछ खा लवो, कुछ पी लवो, सुबह तो बेहोश हो ते कुछ खाता भी नहीं ते पीता भी नहीं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जड़े अल्फाज कहे ने, फरमाने लगे मां जी अल्लाह दी कसम है, उस वक्त तक कुछ नहीं खावांगा, कुछ नहीं पीवांगा जब तक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाल दरियाफ्त ना कर लवां, आप दे चेहरे पाक दी ज़ियारत ना कर लवां, आप दा दीदार ना कर लवां, आप ना मुलाकात ना कर लवां। मां इसरार कर दी नहीं कुछ खा पी लवो। सिद्दीक इनकार कीता है, इसरार कीता मोहम्मद मुस्तफा दी मुलाकात दा।